اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز اور ناظرین، ثنا اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، اور اس کے ساتھ ہی ماہین فاطمہ قرآن اکیڈمی میں بھی خوش آمدید۔ تو آج کے سبق میں اپنے ناظرین، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے ویورز کے لیے کچھ پہلے سے بہتر کرنے لگی ہوں۔ ویسے تو قرآن بھی بہتر ہے الحمدللہ، میں چینل پہ پڑھاتی آئی ہوں، سمجھاتی آئی ہوں لوگوں کو، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوگوں کے لیے نماز کو سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ شائع کروں، کہ تاکہ لوگ سیکھ سکے کہ ہم نے نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا یا نماز کو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں، ہم اگر نماز کے اوقات میں ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی نیت کی، 2 رکعت نماز سنت فجر، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ کانوں کے پاس لے کے جانا، کانوں کی لو تک۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کے ساتھ ایک الگ سے ٹکڑا لگایا، اس کو کانوں کی لو بولتے ہیں۔ کانوں کی لو تک ہمارے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو تک ہوں، تو ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر، کہہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے اس طرح ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے ہاتھ باندھیں گے ناف کے اوپر، جو خواتین ہیں وہ اپنے سینے کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی، اور اس انداز میں ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ نہ تو ہاتھوں کو پکڑنا ہے، یہ غلط ہے، نہ اپنے بازو کو پکڑنا ہے، یہ بھی غلط ہے، نہ ہی صرف انگلیوں کے اوپر انگلیاں رکھنی ہے، یہ بھی غلط ہے، اور نہ ہی ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جہاں سے ہمارا بازو شروع ہو رہا ہے نا، وہاں تک ہاتھ کی انگلیوں کو لے کے جانا ہے، بس اتنا ہم نے ہاتھ باندھنا ہے، اور اس کو اپنے سینے پہ رکھنا ہے۔ رکھنے کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورت الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد ہم نے سورت ملانی ہے، قرآن مجید کی کوئی بھی سورت ہم نے ملا لینی ہے۔ تو ہم سورت بھی ہم نے اس طرح نہیں ملانی کہ اگر ہم نے سورت کو ایک رکعت میں ہم نے پڑھی ہے جی سورت التکاثر، دوسری رکعت میں ہم سورت الفیل پڑھ لیں، تیسری رکعت میں الکافرون، بے ترتیب سورت نہیں پڑھنی۔ یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں صورتیں نازل ہوئی ہیں اپنی نمبرنگ کے حساب سے، اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو کیا ہے؟ زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں تبت یدا، تو آئیے ہم تبت یدا پڑھیں گے، سورت لہب، اس کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ الفلق پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم سورت الناس پڑھیں گے اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پہلے سورہ لہب پڑھیں گے، اس کے بعد سورت قل ھو اللہ، سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم الفاتحہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سورت ملاتے ہیں، یہاں جہاں پہ ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
वम्रअतु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरत मिला ली। अब हमने चले जाना है रुकू पे, जिस तरह ये पिक्चर में रुकू दिखाया जा रहा है। हमने क्या करना है, रुकू पे चला जाना है। अब रुकू पे हमने करना क्या, घुटनों को पकड़ना नहीं है, घुटनों को जोर से नहीं पकड़ना, और ना ही बिल्कुल हमने रान पे हाथ रखने हैं, और ना ही हमने क्या करना है, गलत खड़े होना है। इतना कम भी नहीं झुकना और इतना ज्यादा भी नहीं झुकना, मुतवस्सित दरमियाना सा झुकना है। झुकने के बाद हमने क्या करना है, क्या पढ़ना है, पकड़ना भी नहीं है, बिल्कुल रान पे भी हाथ नहीं रखने कि अपनी कमर जो है वो उसको बिल्कुल हिलाओ ही ना, सीधी सी खड़ी रखो, ऐसा नहीं करना। हमने थोड़ा सा घुटनों पे हल्का सा बोझ डालना है, ऐसे नामालूम सा, कि घुटनों को पता चले कि कोई बंदा रुकू कर रहा है, महसूस हो। हल्का सा ऊपर हाथ रखना है और हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी लेवल का झुकना है, बिल्कुल इसी लेवल का। और हमने क्या पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद हमने क्या करना है, खड़े हो जाना है। किस तरह खड़े होना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हाथ बिल्कुल नीचे रखने, रब्बना लकल हम्द, हाथों को ना तो बांधना है यहाँ पे ना ऊपर लेके जाना है, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद हमने ये पढ़ने के बाद इसको कयाम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कयाम। इसको बोलते हैं रुकू, ये भी कयाम है, ये भी कयाम है, और ये भी कयाम है। कयाम का मतलब होता है खड़े होना। अब हमने क्या करना है, रब्बना लकल हम्द के बाद हमने सजदे में चला जाना है। अब सजदे में जो मर्द हजरात है वो पाँव को किस तरह रखेंगे, इस तरह खड़े रखना है अपने पाँव को, और जो खवातीन है वो पाँव को कुछ इस तरह रखेंगे। एक पाँव जो है वो लंबा करना है, दूसरा पाँव उसके ऊपर रखना है। यही तरीका है। उसने औरत ने मर्दों की तरह नहीं खड़े करने पाँव, बिल्कुल इस तरह रखनी। जब हमने रब्बना लकल हम्द को पढ़ लिया तो हमने क्या करना है, पाँव को इस तरह रखना है और सजदे में चला जाना है। रब्बना लकल हम्द, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। यहाँ पे उठ के बैठना है, और नजर जो है वो सजदा गाह पे होनी चाहिए। नजर क्या है, सजदा गाह पे होनी चाहिए। रुकू में भी जो नजर है वो सजदा गाह पे होनी चाहिए, जहां पे हम सजदा करते हैं। तो अब अल्लाहु अकबर बैठ के, फिर एक दफा बैठने के बाद क्या करना है, फिर सजदे में चला जाना। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। हमने क्या करना है, अगर हम 2 रकत पढ़ रहे हैं तो हमने फिर क्या करना है, उठ के खड़े हो जाना है। बिल्कुल इसी तरह हमने उठ के खड़े हो जाना है। हमने ये उठने के बाद क्या करना है, फिर से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब हमने सूरत मिलानी है, बिल्कुल पहली रकत की तरह। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत मिलाने के बाद हमने क्या करना है, फिर रुकू में चले जाना। बिल्कुल इसी तरह हमने क्या करना है, रुकू में चले जाना। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर ये इस तरह खड़े हो जाना है, हाथ छोड़ के, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द।
پھر رکوع میں چلے جانا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پھر اس طرح کھڑے ہونا بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے. نگاہ جو ہے وہ سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سجدے میں چلا جانا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر. پھر بیٹھ جانا ہے. بیٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے التحیات کو پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اتنا پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب ہم نے اشہد اللہ پہ جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انگلی کو اٹھانا ہے, تشہد کی انگلی کو. شہادت دینی ہے ہم نے کس کی؟ اللہ کے واحد ہونے کی. دائیں ہاتھ کی انگلی کو اٹھانا ہے اور اسی سمت میں ہی بیٹھنا ہے. پاؤں کو ایسے ہی رکھنا ہے جس طرح ہم نے سجدے میں. یہ خواتین کے لیے, مردوں نے اس طرح رکھنا ہے پاؤں کو کھڑے. خواتین نے اس طرح تھوڑا سا پاؤں کو بچھا کے رکھنا ہے اسی طرح جس طرح یہ پکچر پہ نظر آ رہا ہے. تشہد پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنے کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سلام پھیرنا ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بائیں طرف سلام پھیرنا ہے. اور ہم نے جب سلام پھیرنا ہے تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کرامن کاتبین ہے ساتھ میں, ان کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلام پھیر رہے ہیں. کندھوں کی طرف غور کرنی ہے جب ہم نے سلام پھیرنا ہے. امید ہے میری محترم ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے یا آپ کے بچوں نے کچھ سیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک مجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میں بالکل اسی میتھڈ کے ساتھ بچوں کو آن لائن بھی پڑھاتی ہوں. بلکہ میں بچوں کو آن لائن, میرا یہی میتھڈ ہے بچوں کو پکچر کے ذریعے پڑھانا, پکچر کے ذریعے سمجھانا تاکہ انہیں سمجھ آ سکے. اگر آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے آن لائن قرآن مجید پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا آن لائن نماز کلمات دعائیں سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, وظائف کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا شہادت العالمیہ کی کوئی بھی بک آپ آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا. تو ناظرین آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھ سے رابطہ کریں خواتین, 14 سال سے کم عمر کے لڑکے اور بچیاں. میل حضرات جو عمر رسیدہ ہیں وہ مجھ سے رابطہ ہرگز مت کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو سکے. اور میں کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اس سے بہترین ویڈیو بنانے کی. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا راضی ہو آپ لوگوں سے.